غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ کرام جو ہے وہ خندق کھود رہے تھے، کوئی ایگزیبیٹر نہیں منگوائے گئے تھے، کوئی مزدور نہیں منگوائے گئے تھے۔ ہمارے یہاں مسجد کے لیے صرف پیسے دینے ہوتے ہیں، کام مزدور کرتے ہیں۔ صحابہ کی شان دیکھو، اپنے ہاتھ سے کام کیا، ہاتھوں سے مسجد بنائی، نبی پاک نے خود اینٹیں لگائیں، اس طرح اسلام پھیلا ہے۔ اب غزوہ خندق کا موقع، کدالیں چلا رہے ہیں، اور پوزیشن کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ یہ وہی غزوہ خندق ہے جب نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے کہ حضور بھوک سے برا حال ہے، اور اپنا کرتا اٹھایا تھا اور آقا کو اپنے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھایا تھا، اور اللہ کے حبیب کی شان دیکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک نے اپنا جب کرتا اٹھایا تو اسی پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بھوک میں بھی راضی ہیں، جو تکلیف میں بھی راضی ہیں، جو غربت میں بھی راضی ہیں۔ اور ہم اللہ نے بہت کچھ دیا ہے پھر بھی راضی نہیں رہتے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، ایک دن مرضی کا کھانا نہ ملے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہمارے کبڈ، ہمارے جیب، ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، مگر کسی دن کاروبار میں نقصان ہو جائے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، زبان پر شکوے ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں۔ سیکھو صحابہ سے، پیٹ پہ پتھر ہیں، اسلام کے لیے جان دینے جاتے ہیں۔ اللہ ان صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے، نبی پاک کے صبر کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ایسی کیفیت میں تو کدال ہی نہیں اٹھتی بھائی، پیٹ پہ پتھر بندہ ہو تو کہاں سے بندہ زمین کھودے گا؟ صحابہ اس کیفیت میں زمین کھود رہے ہیں۔ اب کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، بڑی راکی اور بڑی خطرناک، کانکریٹ کی سمجھ لے پتھر آ گیا۔ سب نے کوشش کی، نہیں ٹوٹا۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ٹوٹ نہیں رہا تو کسی اور مزدوروں کو کچھ اور ایکوپمنٹ منگوایا جائے جس سے توڑیں، مگر صحابہ کو جب کوئی پرابلم آتی تھی وہ آقا کی بارگاہ میں آتے تھے کہ حضور ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، روایتوں میں لکھا آقا نے کدال اٹھائی، ایک روایت کے مطابق ایک ہی کدال ماری اور اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیا، ایک روایت کے مطابق 3 بار مارا، چٹان بھی ٹوٹ گئی اور اس سے ایسا نور روشن ہوا کہ دور دور کے شہر اور محلات نظر آئے، اور یہ بھی بشارتیں تھیں کہ یہ شہر بھی بعد میں فتح ہو جائیں گے۔ تو بتانا مقصد کیا ہے کہ نبی پاک کو رب کریم نے عظیم طاقتوں سے نوازا تھا۔ آج دنیا میں کسی کے پاس طاقت آ جائے نا، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، چاہے اقتدار کی طاقت ہو، چاہے مال کی طاقت ہو، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے، اس کی تو ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے۔ آج کل سنا ہے وہ باڈی بلڈنگ جو کرتے ہیں، جم شم جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کپڑے بھی ایسے پہن رہے ہوتے ہیں ذرا تاکہ سامنے والے کو نظر بھی آئے کہ حضرت نے کتنی محنت کی، اور ہر وقت لڑنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک آدھا پنچ بھی دکھائیں کہ کیسا لگتا ہے، اتنی محنت سے بنایا ہے۔ طاقت آتے ہی لڑائی کا دل چاہتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی طاقت آپ نے سن لی ہے، مگر حال یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کمرے سے باہر آئے، ایک بار اپنے کاشانہ نبوت سے باہر آئے تو سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ نبی پاک نے انہیں دیکھ کر پتہ کیا فرمایا؟ اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے وہ لوگ کھڑے رہا کرتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں اور بندے کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ انداز دیکھیں، عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں۔ اللہ نے ہر قسم کے مقام سے نوازا تھا، مگر میرے آقا سب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مگر آج تھوڑا سا مقام، تھوڑا سا مرتبہ، تھوڑی سی طاقت، تھوڑا سا پیسہ مل جائے، بندہ اپنے ساتھ والوں کو پہچاننا بھول جاتا ہے۔ ارے بھائی، اب تو حال یہ ہو گیا کہ بندہ اگر دنیا میں تھوڑی ترقی کر جائے، خاص طور پہ پیسہ آ جائے، تو اپنے غریب رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے۔ اب لوگوں کو شرم آتی ہے اسے، میں کیسے بتاؤں یہ میرا چاچا ہے جو پرانے کپڑوں میں ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے جو رکشہ چلاتا ہے، میں یہ کیسے تعارف کراؤں کیونکہ میرا مقام تو اور ہے۔ اللہ اکبر، آج یہ سمجھنا ضروری ہے، عاجزی کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ عاجزی کا اپوزٹ ہے تکبر، اترانا، گھمنڈ۔ آج عاجزی تو نظر نہیں آ رہی مگر تکبر بہت نظر آ رہا ہے۔